کیا ہے؟ برکت نہیں ہے۔ تو برکت کیسے آئے گی؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ یہ بہت بڑا پن ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم یہ سوال پوچھنے والا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہے، وگرنہ آج تو ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس کھانے کچھ نہیں ہے۔ تو چلو شکر ہے یہ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کون سے ایسے کام کر رہا ہوں جن سے برکت نہیں ہے۔ تو اللہ والے جو گناہ کے کام ہیں وہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ کس کو اٹھا لیتے ہیں؟ برکت۔ دو چار جو بڑے گناہ کے کام ہیں ان کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں، ان پہ نگاہ رکھیں۔ آج کے دور میں یعنی فی زمانہ سب سے بڑا گناہ کا کام جس سے ہمارے نعمتوں کے اندر سے اللہ برکت کو اٹھا رہا ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ جس گھر میں نماز نہیں ہے اس گھر میں کروڑوں روپے بھی روز آئے گا، برکت نہیں ہو۔ سمجھ آ گیا؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ جس گھر میں استغفار کی کثرت نہیں ہے، توبہ کی استغفار کی کثرت نہیں ہے، اس گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ پھر وہ ذرائع آمدن جو حرام ہیں، یعنی بانڈ کی کمائی ہے، لکی کمیٹیاں ہیں، بینک میں پیسہ فکس کروایا ہوا ہے، گاڑیاں ہیں، فیکٹری ہے، کوئی اور اموال ہیں وہ فائنانس کروائے ہوئے ہیں، سود کا لین دین ہے، رشوت کا مال ہے، کمیشن کا مال ہے، ذخیرہ اندوزی کا مال ہے، تو ان ذرائع سے جو آمدن آ رہی ہے گھر میں، اس گھر میں رزق میں برکت نہیں ہوگی، چاہے کروڑوں بھی آتے رہے۔ تو یہ موٹی موٹی کیا ہو گئی؟ تشخیص۔ اب یہ بات سننے کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو تھوڑا بہت جو کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، حلال ہے وغیرہ وغیرہ، یا میرا شوہر ہے وہ جاب کرتے ہیں یا میں جاب کرتا ہوں، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یا ہماری دکان ہے، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو پھر میں نے کیا کہا کہ اگر ہر رزق حرام یا ذریعہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہوں گے، ادھر دھیان دیں، ذکر اذکار کی طرف دھیان دیں، تسبیحات کی طرف دھیان دیں۔ اگر یہ سب کچھ کر کے بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی برکت نہیں ہے، تو پھر یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ جو شیطان کا خلل ہے وہ گھر سے نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کے گھر میں روزی ہے جس کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ رزق ہے لیکن برکت نہیں ہے، لیکن جو میں عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے رزق بھی بڑھے گا اور برکت بھی آئے گا۔ صرف برکت کی بات نہیں ہو رہی، رزق بھی بڑھے گا۔ پہلے تو ہم نے تشخیص کی، دوسرا میں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برکت آتی کیسے ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو صاحب جلال اور اکرام ہے۔ برکت اس وقت آئے گی جب اللہ کا نام لوگے۔ کیا کرو گے؟ اللہ کا نام لوگے۔ اور اللہ کا نام یعنی ہمارے خالق کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ، اور اللہ کی جو دو خوبصورت صفات ہیں جن سے یہ سارا نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم، یعنی یہ جو دو صفات ہیں۔ اگر آپ روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں، یعنی اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں، اول و آخر 11 بار یا 7 بار درود ابراہیم پڑھیں اور درمیان میں کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا کہ آپ کے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کرنے سے پہلے پیسے رکھن دی کو جگہ بنا لو۔ میرا خیال جج صاحب آپ بات نہیں سمجھے، آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ بابرکت عمل ہے، میں اتنے الحمدللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عمل اگر کرنا ہے تو جو میں نے نشاندہی کی ہے رزق حرام نہیں ہو، ذریعہ حلال کا ہو، چاہے ریڑھی بھی لگاتے ہیں، تو یہ اگر عمل کرنا ہے اس عمل سے پہلے کیا کریں کہ پیسے رکھنے کی کوئی جگہ بنا لیں۔ اور بالفرض اگر جگہ نہیں بنتی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ امانت پہ امین بن کر ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے پہلے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کہ پیسے رکھنے کی کوئی جگہ بنا لیں۔ اب دیکھیں یہ بات کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے تو میں نے کیونکہ وہ ہنستے ہوئے کہی ہے تو آپ کو لگا شاید میں مذاق کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت کا احاطہ ہی انسان نہیں کر سکتا۔ جس کی رحمت کا احاطہ ہو گیا وہ اللہ تو نہ ہوا نا، وہ اللہ تو نہ ہوا۔ اب میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے ارادہ کیا، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، انتظام ہو گیا، آپ نے کہا چلو یار گاڑی بک کراتے ہیں۔ کیوں فاروق صاحب کیا کرتے ہیں؟ گاڑی بک کراتے ہیں۔ پیچھے سے آواز آئے گی گڈی تے لے لو گے تو کھڑی کتے کرنی جائے، اب آپ کے گھر میں کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، تو پہلے آپ گاڑی لیں گے یا پہلے پورچ بنائیں گے؟ گراج بنائیں گے پہلے، تو گاڑی تو آئی نہیں ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے
کہ بھائی آپ گاڑی لینے لائے نہیں ہیں تو گھر کا ڈرائنگ روم یا گھر کا پہلا کمرہ توڑ کے آپ نے گیراج بنانا شروع کر دیا، پہلے گاڑی تو لے لو، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گڈی آئی لے، اب لے کے آئیں گے تو گلی میں کھڑی رکھیں گے، پہلے گیراج بنائیں گے تاکہ ہماری گاڑی کی جب ڈلیوری ہو تو ہم لا کے اپنے گھر میں کھڑی کرنے والے تو بنے۔ اب اس بات پہ کوئی مذاق کرے گا آپ کا؟ نہیں، عقل کو آتی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ یاری نہیں ہے اس لیے وہ سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں گاڑی لے آؤں گا، اس پہ یقین بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ یقین والی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تو گاڑی بک کروائے، تجھے گاڑی کی ڈلیوری لینا نصیب نہ ہو، لیکن یقین بنا ہوا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے پورچ بنائیں گے، کمرہ توڑیں گے، کریں گے، پھر ہم گاڑی لے کر آئیں گے۔ ہمارا یقین بنا ہوا ہے کہ نہیں میں زندہ ہوں گا، مجھے ہنڈانی نصیب ہوگی، ہمارا یقین بنا ہوا۔ اللہ پہ کیونکہ یقین نہیں بنا ہوا تو اس لیے میں نے فکرہ بولا ہے کہ اگر یہ وظیفہ کرنا ہے تو پہلے پیسے رکھنے کی جگہ بنا لو، تو آپ سب نے ہنسنا شروع کر دیا کیونکہ یقین نہیں بنا ہوا نا۔ تو اللہ بولو جیسے آپ کا اپنے مال کے اوپر یقین ہے کہ میرے پاس 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جتنے کی بھی گاڑی لینی ہو پیسہ ہے، ہم 2 لاکھ لگا کے اپنا پہلے پورچ بنائیں تو گڈی لے آ کر کھڑی کر لینی، حالانکہ آپ کو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ لانی نصیب ہوگی یا نہیں، یا وہ اس وقت تک آپ زندہ ہوں گے کہ نہیں، پتہ چلے کل ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کئی بار دیکھیں ہم گاڑی لینا چاہتے ہیں، میں نے 2 بار خود اپنی گاڑی بدلنے کا ارادہ کیا لیکن کچھ ایسے حالات ہو گئے میں نہیں بدل سکا۔ کئی بار ہم موبائل بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں بندہ کہتا چلو گزارا ہو رہا ہے، ارادہ بدل جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بدلنے والا نظام ہی کوئی نہیں ہے، ادھر تو 100% ہو کے رہنا ہے۔ تو ہمارا اللہ بولو جب اللہ پہ، اعمال پہ، وظیفے پہ یہ یقین ہوگا پھر کام ہوگا۔ جب یقین ہی ڈاواں ڈول ہوگا، مولوی والا یقین ہوگا، تو پھر کام نہیں ہوتے۔ پھر بندہ یہ کہتا حضرت صاحب 5 دن ہو گئے پڑھتے، 15 دن ہو گئے پڑھتے، 5 ہفتے ہو گئے پڑھتے، فائدہ تو کوئی ہویا نہیں، فائدہ تو کوئی ہویا نہیں۔ تو اللہ یہ وظیفہ کیا ہے کہ پہلے بناؤ پیسے رکھنے کی جگہ، تو پھر اللہ پہ یقین کر کے روزانہ 786 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے، چلتے پھرتے نہیں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنا ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اول و آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ پانی کی بوتل لے لیں، پانی کی بوتل پہ دم کر کے وہ پانی پئیں اور گھر میں بھی چھڑکے، کوئی کاروبار کی جگہ ہے وہاں چھڑکے، وہاں سے بھی گند سارا جل جائے گا، گھر سے بھی جل جائے گا۔ پڑھ آپ بسم اللہ شریف کس لیے رہے ہیں؟ مال میں برکت کے لیے۔ سنو، جب آپ گھر میں بسم اللہ شریف کا وظیفہ کریں گے اللہ تجھے وہاں سے روٹی دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جاتا۔ پہلا انعام، اللہ تیرے گھر سے لا علاج بیماریاں، گھر سے لڑائی جھگڑے، گھر سے بے برکتی، گھر سے نفرتیں نکال دے گا۔ اللہ تیری اولاد میں، تیرے مال میں، تیری جان میں، تیرے ایمان کے اندر برکتیں ڈالے گا، پھر ایسی برکتیں ڈالے گا جن کو دوام بخشے گا۔ یہ نعمتیں تیری نسلوں میں منتقل ہوں گی۔ کیوں؟ تو اللہ کو رحمان اور رحیم مان رہا ہے، اللہ کو رحمان اور رحیم مان رہا ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانی کریں، یا پیدائش سے لے کے موت تک اللہ کی نافرمانی کریں، مرنے سے پہلے، سانس اکھڑنے سے پہلے، وقت نزاع شروع ہونے سے پہلے دل ہی دل میں کہہ دیں اے اللہ میری توبہ۔ جو اس توبہ کو قبول کرتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ سمجھ آگے؟ ساری زندگی گناہ کیے، پاپ کیے، اللہ سے معافی مانگ لی، اور جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اس کو رحیم کہتے ہیں، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو جو میرا رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ تیرے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے پہ قادر نہیں، وہ بے برکتی کو برکت میں بدلنے پہ قادر نہیں ہے، وہ بیماری کو شفا میں بدلنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو پھر دیکھ، اب میری بات سمجھ آ گئی کہ میں نے مذاق نہیں کیا تھا کہ پہلے اللہ پہ ایمان بناؤ، یقین بناؤ کہ آج فقیر نے جو وظیفہ دیا ہے انشاءاللہ اب گھر سے جادو نکل کے رہے گا، بیماریاں نکل کے رہیں گی، نفرتیں نکل کے رہیں گی، بندش نکل کے رہے گی، روٹی کی تنگی نکل کے رہے گی، اور برکت آ کے رہے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے پیسے رکھنے کی جگہ بنانی کہ اللہ دے گا تو میں اس کو سنبھالوں گا اور اللہ کی راہ میں پھر خرچ بھی کروں گا، کیونکہ نہیں صرف پیسہ جوڑتے جاؤ گے تو اللہ والوں ایک دن آئے گا تم قارون بن جاؤ گے، کیونکہ قارون کا فیضان آنا شروع ہو جائے گا، اس کی توجہ آنا شروع ہو جائے گی، پھر قارون والی جو خصلتیں ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، پھر تم 99 کے چکر میں پڑ جاؤ گے کہ ایک اور آ جائے تو بس اس کے بعد میں نے کمانا چھوڑ دینا، 100 پورا ہو جائے گا،
پھر اللہ بھی آزمائش ڈالتا ہے، پھر اللہ ایک نہیں دیتا، اللہ 2 دیتا ہے، پھر وہ 101 ہو جاتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے بس 99 آ جائے نا تو 200 ہو جائے گا، سیدھا حساب ہو جائے گا، تو بس میں ان کمانا چھاڑ دیتا ہوں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بس میرا منڈا بڑا ہو جاتا ہے نا حضرت صاحب، تو میں کاروبار وہ دے حوالے کر دینا، بس پھر اللہ اللہ کرنی. پھر وہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، اے لڑکا ہوں پڑھ جائے نا، تب کاروبار اے دے حوالے کر دے، پھر میں اللہ اللہ کرنی. وہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، اے منڈا ہوں ویایا جائے نا، تو بس پھر میں فارغ ہو جانا، کاروبار اے دے حوالے کر دے، میں اللہ اللہ کرنی. اب منڈا ویایا جانا ہے، ہوں جی ویایا گیا، ہوں بال بچیاں نہ ہو گیا، ہوں اپنا ٹائم نہیں دینا، بس ذرا بچے چھوٹے نے، بچے ذرا وڈے ہو جان تو پھر میں کاروبار اینو دے دینا، پھر میں اللہ اللہ کرنی. پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ لڑکا اس کا کاروبار کہتا ہے ابا تو بندے دے پتراں کی طرح مجھے دینا نہیں ہے، تو نکلتا ہو، کاروبار ہے ہی میرا. اللہ اولاد کو پھر ایسا نافرمان کر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ ابا تو اللہ کو کہہ رہا تھا کہ بڑا ہو جاتا تو دے دیتا ہوں، پھر میں بڑا بھی ہو گیا. پھر تو نے کہا کہ پڑھ جاتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، پھر میں پڑھ بھی گیا. پھر تو نے اللہ کو کہا کہ یہ نوکری لگ جاتا ہے یا شادی کر دیتا ہوں تو پھر دیتا ہوں، تو نے پھر بھی اللہ سے وعدہ خلافی کی. پھر اللہ بچے کو ہی ایسا کر دیتا ہے، وہ باپ کو اٹھا کے گلی میں مارتا ہے، کاروبار پہ قبضہ، گھر پہ قبضہ، کوٹھی پہ قبضہ ہو جاتا. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ بولو جب اللہ کی راہ میں مال اللہ دے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر فیضان آئے گا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے، جن کا مدینہ پاک میں اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے. ان کے نام پہ بلڈنگ بنتی ہے، ان کے نام پہ بجلی کا میٹر لگتا ہے، ان کے نام پہ سوئی گیس کا میٹر لگتا ہے. جب مال اللہ دے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فیضان دے گا، ان کی توجہ آئے گی. مال اللہ دے گا، اللہ کا نام لے رہے ہو، وظیفہ پڑھ رہے ہو، اللہ دے گا انشاءاللہ اپنے نام کی برکت سے. لیکن جب مال کو جوڑتے رہو گے تو نسبت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ قارون کے ساتھ. پھر اس کا حشر کیا ہوگا کہ اللہ اس کو اس کے خزانوں سمیت ہی دنسا دے گا، یا پھر منڈا لے کے اٹھ جائے گا تو یا کوئی پسٹل دکھا کے لے جائے گا. تو وظیفے کا نفع تو نہ ہوا. تو اللہ بولو اس عمل کو ساری زندگی کرنا ہے، کبھی نہیں چھوڑنا. کبھی اللہ نہ کرے کوئی نرمی سستی ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، سفر آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہتمام یہ کریں کہ ایک وقت مقرر کر کے کریں، یعنی بعد نماز عشاء کر لیں یا بعد نماز فجر کر لیں، جو آپ کو آسانی ہے. تو یہ بسم اللہ شریف کا ایسا مجرب وظیفہ ہے. گھر کے اندر میں نے بولا ہے کہ جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی، آپس کی نفرتیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی. سرے سے نوکری ہے ہی نہیں، اللہ وہ بھی آسانی کرے گا. سرے سے کاروبار ہے ہی نہیں، اللہ وہ بھی آسانی کرے گا. اور اگر کاروبار ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا. پھر میں نے دوسری بات یہ کیا کہی کہ اس عمل کے ساتھ جو اللہ آپ کو نعمتیں دے گا، نفع دے گا، ان کو اللہ دوام بخشے گا، وہ تیری نسلوں میں بھی منتقل ہو گئے. تو ایسا یہ بابرکت وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 حروف ہیں بسم اللہ شریف کے. کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف. میں صرف ایک بات کہوں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اگر میری امت کو جہنم میں ڈالنا ہوتا، جہنم کا عذاب دینا ہوتا، تو کبھی بھی بسم اللہ شریف مجھے عطا نہ کرتا. اگر آپ نے اس دنیا میں بسم اللہ شریف کا وظیفہ پڑھا اور اللہ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دے دی اور میرے ذریعے پہنچانے کی توفیق دے دی، میں ذریعہ بن گیا، آپ تک پہنچ گیا اور آپ پڑھنا شروع ہو گئے. اگر اللہ نے دن نہیں پھیرنے، اللہ پڑھنے بھی نہیں دے گا. اور اگر اللہ پڑھنے کی توفیق دے گا تو اللہ دن پھیر کے دکھائے گا. یہ ہم کہاں سے استدلال کر رہے ہیں؟ حدیث پاک سے، کہ اگر اللہ نے عذاب دینا ہوتا اللہ بسم اللہ ہی نہ دیتا. اب کیونکہ اللہ نے عذاب نہیں دینا، اللہ نے اس امت کو گناہگار قبروں میں اترے گی، مغفور ہو کے نکلے گی. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے، کیا خضری عمل سے پہلے کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خضری عمل کی 2 یا 3 بار پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ یعنی ہم معمول کے مطابق 5 دفعہ خضری عمل پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو کیا ہم 2 یا 3 بار پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا سوال ہے، کیا کمر کے پٹھوں کی کمزوری یا درد کے لیے حجامہ لگوا سکتے ہیں؟ یہ 3 سوالات ہیں. تو انشاءاللہ ایک ہی ویلاگ میں ہم ان تینوں سوالات کو لے لیتے ہیں تاکہ آج ہی جنہوں نے یہ پوچھے ہیں ان کو جوابات مل جائیں. پہلے آسان سا سوال لے لیتے ہیں، آیا علاج کے دوران
ہم ہجامہ لگوا سکتے ہیں کیونکہ پٹھوں میں درد ہو رہا ہے، بالکل لگوا سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جادو کا علاج چل رہا ہے، آپ کا رجت کا علاج چل رہا ہے، یا آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریاضت یا مجاہدہ کر رہے ہیں، تو آپ ایک الگ علاج ہے، ہومیوپیتھی کا ہے، ایلوپیتھی کا ہے، یا اسی طرح کوئی آپ نے آپریشن کروانا ہے، یا جس طرح انہوں نے پوچھا ہے حجامہ لگوانا ہے، بالکل آپ اپنے پٹھوں کا علاج کروا سکتے ہیں، جو بھی طریقہ علاج آپ نے اپنانا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اگر آپ نے حجامہ لگوانا ہے آپ لگوائیں، جن ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے یہ ان کی اسپیشلٹی ہے، ان کی ایڈوائز ہے، اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ مشورہ دوں گا کہ آپ 4K کا پاور ایکس فٹنس آرگینک پاؤڈر جو ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جن کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، پٹھوں میں دردیں ہوتی ہیں، اس طرح جنسی کمزوری ہے مرد حضرات کو یا خواتین کو جنسی کمزوری ہے، اسی طرح وہ مرد حضرات یا عورتیں جن کے ہارمون کا مسئلہ ہے، یا وہ مرد اور خواتین حضرات جن میں بڑھاپا تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، یا ہر وقت نقاہت محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یا غنودگی رہتی ہے، ہر وقت سستی رہتی ہے، نیند کا غلبہ رہتا ہے، یعنی سونے کے بعد بھی بدن فریش نہیں ہوتا، چائے بھی پی لی، کافی بھی پی لی، بازار سے بھی ہوا ہے، گھوم پھر بھی لیا، مگر بدن کے اندر چستی نہیں آتی، فریشنس نہیں ہوتی۔ ان تمام افراد کو میں یہ کہوں گا کہ 4K کا جو پاور ایکس فٹنس آرگینک پاؤڈر ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ پھر آپ جون سا بھی علاج کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو نفع نہ ہو تو آپ کروائیں، انشاءاللہ 99% امکان ہے نہ آپ کو حجامہ کی ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کو کسی بھی طرح کی میڈیکیشن کی ضرورت پڑے گی، آپ کے یہ تمام مسائل یا علامات پاور ایکس پاؤڈر سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ شروع میں آپ نے 1 چمچ چائے والا صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے، کھانے سے پہلے لیں، ناشتے سے پہلے لیں، بعد میں لیں، بھول گیا ہے کسی وقت بھی لے لیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر، اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، کلی طور پہ وہ آرگینک ہے، قدرتی ہے، ٹھیک ہے، پیور ہے، آرگینک ہے اور نیچرل ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا ہفتہ آپ 1 چمچ صبح دوپہر شام لیں، جب آپ کی باڈی فٹ ہو جائے، یعنی آپ اپنے اندر ایکٹیونیس فیل کریں کہ چستی آ گئی ہے، اب وہ دردیں نہیں ہوتی، تو آپ نے اگلے ہفتے سے 7 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 12 دن کے بعد جب یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے، آپ بہتری محسوس کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ نے 1 چمچ صبح دوپہر شام لینے کی بجائے 1 چمچ صبح شام لیتے رہنا ہے۔ پھر 2-3 ہفتے آپ 1 چمچ صبح شام لیں، چائے والا یعنی چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے، 1 چمچ صبح شام لیں، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، جب آپ اور بہتر ہو جائیں کہ اب میں بالکل فٹ ہوں، تو پھر آپ نے 1 چمچ چائے والا ساری زندگی لیتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو ہارمون کا مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کو تھکاوٹ کا، نقاہت کا، لیتھارجک ہونا آپ اپنے آپ کو محسوس نہیں کریں گے، یعنی ہر وقت فٹیگ محسوس کرنا، یہاں بدن کو ہاتھ لگ رہا ہے، دردیں ہو رہی ہیں، اٹھتے دردیں ہو رہی ہیں، جوڑوں میں دردیں ہو رہی ہیں، سر درد رہ رہا ہے، غنودگی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، سستی ہے، چستی نہیں آ رہی، ایکٹیونیس نہیں آ رہی، جب ابھی آپ آرگینک پاؤڈر استعمال کریں گے یہ تمام علامات یا یہ تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ باقی اگر آپ حجامہ کروانا چاہتے ہیں تو بھائی میں تو وہ کرتا نہیں، آپ جانو تو ڈاکٹر صاحب جانے، آپ دے کے راضی ہو وہ لے کے راضی ہیں، آپ کروا کے راضی ہو وہ کر کے راضی ہو، تو کی کرے گا، درمیان میں کہہ دو، تو بالکل آپ کو اجازت ہے آپ 100% کروائیں۔ اب جو بقیہ 2 سوالات ہیں وہ دونوں خضری عمل کے متعلق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خضری عمل سے پہلے کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ اب میرا سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کیا خضری عمل میں کلمہ ہے؟ تو جب ہے نہیں تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی بار میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ عملیات کی دنیا میں یہ بنیادی اصول ہے، جیسے آپ کو عمل دیا گیا ہے، یعنی عمل آپ تک پہنچا ہے، آپ کے پاس وہ امانت ہے، آپ اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتے، زیر زبر نہیں بدل سکتے، تعداد کو نہیں بدل سکتے، یعنی اس کی حیت کو آپ بدل نہیں سکتے۔ تو جب آپ
حیت نہیں بدل سکتے، جس کے پاس وہ امانت ہے تو پڑھنے والا کیا رد و بدل کر سکتا ہے؟ اس کی میں نے مثال بھی دی کہ آج کے دور میں یہ سمجھنا اتنا آسان ہے کہ میں نے آپ کو اپنے موبائل کا پاسورڈ دیا ہے 112233، آپ کہیں کہ 112244 کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جس طرح ہمارا پاکستانی قوم کا مزاج ہے، اے انج کر لیں گے تو کی ہو جائے گا، انج کر لیں گے تو کی ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے تکاشائی پروگرام، یعنی ہر کام میں اپنی من مانی جو ہے وہ کرنی ہے۔ یعنی یہاں کو بیٹھا ہوا ہے انال ہو میں بھی منجی ڈانی ہے، سارا گھر خالی پڑا ہے، سارا سین خالی پڑا ہے، میں منجی ایتھے ڈانی، یعنی ہمارا ضدی ذہن ہے، من مانی والا ذہن ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ پاسورڈ کیا ہے 112233، آپ کہیں کہ 112233 میں نہیں لگاتا، میں 44 لگا لیتا ہوں، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو بھائی مجھے بتاؤ کیا وہ ایپ یا موبائل اوپن ہو جائے گا؟ یا جس کام کے لیے بھی وہ پاسورڈ ہے وہ کام آپ کا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح عمل میں جب آپ رد و بدل کرو گے تو وہ عمل جو چلا آ رہا ہے، جس کی آپ کو اجازت ہے، اس کے فیض و برکات بھی ختم ہو جائیں گے، اس کا اجازت نامہ بھی ختم ہو جائے گا، جو پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہے حفاظت کے لیے، غائبی نظام ہے جو آپ کے ساتھ، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب وہ عمل آپ کا بن گیا، اب آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ الگ یہ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے شرائط کے بغیر اجڑے ہیں، یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، دنیا بھر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دن میں لاکھوں بار خضری عمل پڑھا جاتا، نہیں توجہ آپ کی، ایک دن میں لاکھوں بار خضری عمل پڑھا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ کوئی ایک بندہ آ کر مجھے کہہ دے، کوئی ایک بندہ مجھے آ کر یہ کہہ دے کہ مجھے خضری عمل سے نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ یہ بھی وظیفہ ہے، یہ بھی وظیفہ ہے، کوئی ایک بندہ کہہ دے۔ پچھلے تقریباً اب تو 14واں سال شروع ہو گیا، 14 سال سے میں لوگوں کو خضری عمل جب سے مجھے عطا ہوا ہے لوگوں میں اس کی خیرات بانٹ رہا ہوں۔ کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ خضری عمل پڑھتے پڑھتے میرا فلاں نقصان ہو گیا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ یہاں آئے ہیں، نہ ہی کسی طرح کا آن لائن ان کا میرے ساتھ رابطہ ہے، گھر بیٹھے انہوں نے بیانات سنے، خضری عمل پڑھنا شروع کر دیا، کرم ہو گیا۔ پھر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے خضری عمل بتایا، انہیں میرا بھی نہیں پتا، شافیہ سوشل میڈیا کا بھی علم نہیں ہے، ان کو تو آپ کا علم ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا تھا، انہوں نے پڑھا، کرم ہو گیا۔ تو جب عمل اسی طرح چلے گا جیسے آپ کو ملا ہے، آپ نے ان کو پہنچایا، انہوں نے مجھے پہنچایا، میں نے آگے ساری مخلوق خدا کو بانٹ دیا، تو انشاءاللہ حفاظت کا نظام ساتھ چلے گا، کسی کے اوپر اثرات نہیں آئیں گے، یعنی اثر بد نہیں آئے گا، رجت کا شکار نہیں ہوگا، نقصانات نہیں ہوں گے۔ اگر میں اس عمل میں رد و بدل کرتا ہوں تو پیچھے والا نظام پیچھے رہ جائے گا، یہ عمل بن جائے گا میرا، پھر جو کچھ آپ کرو گے اس کا دباؤ بھی میرے پہ آئے گا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا دباؤ بھی میرے پہ آئے گا۔ تو پھر میں کیا کہتا ہوں؟ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ نے خضری عمل سے پہلے کلمہ شریف پڑھنا ہے، خضری عمل سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، خضری عمل سے پہلے نماز پڑھنی ہے، یا خضری عمل سے پہلے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، آپ جانو آپ کا کام جانے۔ خضری عمل صرف اتنا ہے کہ اول و آخر 7 بار درود شافیہ کبیر، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین، شین الف شاہ فے دو زیر فن، شافن، شافی نہیں شافن، شین الف شاہ فے دو زیر فن، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین۔ اس کو کہتے ہیں درود شافیہ کبیر۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 7 ٹائمز، 7 بار۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 ٹائمز، آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 ٹائمز، چاروں کل جس ترتیب سے قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جس ترتیب سے
اسی ترتیب سے پڑھیں گے. ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے اور ہر سورت کو 7 ٹائمز پڑھیں گے، 7 بار پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آدھا کلمہ پڑھنا ہے. تیسرا اس کو تسبیح کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس کے اوپر اتنے سوالات آئے، پورا پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے، تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے، اول و آخر درود ابراہیم پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے. جب لوگوں نے زج کیا، بلکہ زج لفظ چھوٹا ہے، ذلیل کیا، تو میں نے کیا کہا، پڑھ لو. اور میں کیا کرتا، میں نے کہا پڑھ لو. پھر کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ٹونگے گئے. کہنے کو کیا ہے، تیسرا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اجر و ثواب کا کام کیا ہے. دیکھیں ساتھ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتے ہیں، اس کا تو اجر و ثواب ہی بہت زیادہ ہے، اس کا تو الگ سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اسی طرح کسی نے درود شافیہ کبیر کی جگہ پہ درود ابراہیم پڑھ لیا، تو درود ابراہیم سے تو فضیلت والا کوئی اور سیغہ ہی نہیں ہے، یہ نماز والا درود پاک ہے. لیکن یہ عملیات کی دنیا ہے، یہ شریعت کی دنیا نہیں ہے. یہاں فضائل نہیں چلتے، یہاں شرائط چلتی ہیں. فضائل چلتے ہیں شریعت میں. ان فضائل کے پیچھے چھپ کے تو مولویوں نے امت کو گمراہ کیا ہے کہ سورہ یاسین کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، سورۃ واقعہ کے یہ فضائل ہیں، سورہ رحمان کے یہ فضائل ہیں، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کے یہ فضائل ہیں. مولویوں نے اور پیروں نے، جاہلین نے فضائل سنا کے ہی تو امت کو رجت میں پھنسایا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ فضائل ایک الگ معاملہ ہے، میری ضرورت کیا ہے یہ الگ معاملہ ہے، مجھے کیا موافق آئے گا یہ الگ معاملہ ہے. کتنی بار یہاں جو لوگ آتے ہیں، میں انہیں مثال دیتا ہوں کہ اس کونے پہ میں بیٹھا ہوں تو دوسرے کونے پہ کون ہے، میڈیکل سٹور ہے. تو انہیں میں کیا کہتا ہوں کہ یہ جو سامنے میڈیکل سٹور ہے، اس میڈیکل سٹور پہ جائیں، ہر میڈیسن کے فضائل ہیں، ہر میڈیسن کے، یہاں تک کہ پیناڈول بھی ہے تو اس کے کیا ہیں، فضائل ہیں، فوائد ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ میڈیکل سٹور سے ساری ادویات خرید لیں گے؟ نہیں، فضائل تمام میڈیسن کے ہیں، تمام ادویات کے ہیں، مگر آپ وہی خریدیں گے، وہی استعمال کریں گے جو آپ کی ضرورت ہے، اور پاکستانی سٹائل استعمال نہیں کرنا. دوائی وہی خریدنی ہے، وہی استعمال کرنی ہے جو معالج نے لکھ کر دی ہے. ہمارے ہاں ہے سیلف میڈیکیشن. بازار گئے، میڈیکل سٹور سے دوائی لی اور پانی کا گلاس وہیں سے لیا اور نکل گئے. اسی طرح عملیات کی دنیا میں ہم نے کتاب کھولی، آج کے دور میں سوشل میڈیا کھولا، جو سمجھ آیا پڑھنا شروع کر دیا. بدن کے لیے جب آپ سیلف میڈیکیشن کرو گے تو کیا ہوگا، عبرت کی مثال بن جاؤ گے. اسی طرح عملیات کی دنیا میں جب سیلف میڈیکیشن کرو گے، من مانی کرو گے، تو آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے، یعنی روح کے کینسر میں مبتلا ہو جاؤ گے. جتنی بات کہی جائے اتنی ہی ماننی ہے اور اتنی ہی لے کر چلنی ہے، اتنی ہی بات اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہے، تاکہ جب آپ کو منتقل کرنا ہو تو ہو بہو آپ نے وہ عمل اسی طرح منتقل کرنا ہے. اب آپ درمیان میں سے نکل جاؤ گے، بڑی اہم بات ہے، آپ سمجھ نہیں رہے. میرے پاس خضری عمل پہنچا کہ درود شافیہ کبیر 7 بار اول و آخر، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل اور تسبیح 7 بار، سب کے ساتھ بسم اللہ شریف، مگر تسبیح کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی. یہ حیت ہے، یہ خضری عمل کی ایک شکل ہے جو مجھے عطا ہوئی، مجھ تک پہنچی. اب میں نے کیا کیا، اوپر میں نے کر دیا درود ابراہیم اول و آخر. لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہر سورت کے ساتھ یا آیت کے ساتھ بسم اللہ شریف ہے، تو کلمے سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی پڑھ لو. کلمہ پورا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تسبیح پوری کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تیسرا کلمہ پورا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب ذلیل کیا تو میں نے کہا پڑھ لو. یا میں خود اس طرح کر دیتا ہوں تو اس کا نقصان کیا ہوگا یا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو میرے پیچھے سیدنا خضر علیہ السلام کا ہاتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے، وہ ہٹ جائے گا. کیوں؟ یہ عمل اب ان کا نہیں رہ گیا، یہ عمل بدل گیا، یہ پاسورڈ بدل گیا. میں نے پاسورڈ آپ کو دیا تھا 11
2233 آپ نے کچھ اور بنا لیا، اب آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ تو اگر تو درمیان میں آپ نے ذلیل ہو کے مرنا ہے، سارے زمانے کی بلائیں اپنے اندر سمونی ہیں، تو خضری عمل میں رد و بدل کر لو۔ جس طرح لوگ کہیں ان کو خوش کرنے کے لیے عدل بدل کرتے جاؤ، لوگ خوش ہو جائیں گے، تم ٹنگے جاؤ گے۔ اور اگر آپ ان تمام پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، سزاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر امین بن کر رہنا ہے، خائن نہیں بننا۔ جیسے خضری عمل مجھے عطا ہوا، میں امت کو بتا رہا ہوں، آپ کو ملا ہے، آپ نے ہو بہو اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اب آپ اس کے آگے کلمہ شریف لگا دیں، اس کے پیچھے کلمہ شریف لگا دیں۔ جس طرح شروع میں لوگوں نے میرے پہ سوالوں کی بوچھاڑ یا اعتراضات کی بوچھاڑ کی، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، پھر جس نے کہا میں آپ کو پڑھو عیش کرو، کیوں میں نے کہا کہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، کہ درود ابراہیم بہت فضیلت والا، میں نے کہا پڑھو۔ تیسرا کلمہ پورا نہیں پڑھ سکتے، میں نے کہا پڑھو۔ پھر پڑھتے رہے ہیں، پھر اترتے رہے ہیں۔ اللہ بولو، جس گھر کے اندر اسیب ہے وہ ابھی ایک بار ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ابھی درود شافیہ کبیر پورا بھی نہیں پڑھتا، ہلچل مچ جاتی۔ پھر جب الحمدللہ 1 سال 1.25 سال کے بعد امت کی تربیت ہو گئی، لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان کو میری سوچ سمجھ آ گئی، پھر میں نے بار بار اس نقطے کو واضح کیا، جس طرح آج بھی کر رہا ہوں، کہ بھائی عملیات کی دنیا میں بنیادی اصول یہ ہے کہ عمل کے اندر آپ رد و بدل نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے بار بار بیانات کر کے لوگوں کی اصلاح کی کہ خضری عمل کے اندر درود شافیہ کبیر ہے، درود ابراہیم نہیں ہے، اور اسی طرح تسبیح ہے، تیسرا کلمہ پورا نہیں ہے، اور تمام صورتوں کے ساتھ اور آیت الکرسی کے ساتھ بسم اللہ شریف ہے، تسبیح کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ جب لوگوں نے اس طریقے سے پڑھا جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے، تو الحمدللہ اس کا جو فیڈ بیک آیا وہ آج میں الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے پہلے وہ درود ابراہیم پڑھ رہے تھے، بسم اللہ شریف پڑھ رہے تھے، تیسرا کلمہ پورا پڑھ رہے تھے، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، شرائط کے خلاف جا رہے تھے، شرائط کے خلاف جا رہے تھے۔ کیوں؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ عملیات کا ہے، یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ٹھوکر جو ہمیں لگتی ہے، یہ ہے وہ ٹھوکر جو مولوی حضرات تمہیں لگاتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں عملیات کی، مسئلہ بنا دیتے ہیں اس کو شریعت کا، او جی یہ پڑھنا تو ثواب ہی بہت ہے۔ اب دیکھیں بات ہو رہی ہے عملیات کی، جواب کہاں سے دے رہے ہیں؟ شریعت سے۔ بھائی شریعت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو بات ہو رہی ہے عملیات کی، علاج معالجے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہم نے انرجی کو ایک رکھنا ہوتا ہے، انرجی کو ایک رکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں کوئی کہے کہ جی حضرت صاحب بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں تو اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سوال پھر پیدا ہو جائے گا نا کہ بھائی اعوذ باللہ پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا حضرت صاحب ہم نے خضری عمل پڑھا تو اس کے ساتھ حصار نبوی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ المومنون کی آخری آیات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت صاحب اس کے تو اللہ کے نبی نے فضائل ہی بڑے بیان کیے۔ اب دیکھو یہ مت ماری گئی نا، بات ہو رہی ہے عملیات کی تو گھسیڑ کدھر دیا ہے شریعت میں۔ تو بھائی یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ دعائی کی بات ہو رہی ہے، دعائی کی بات ہو رہی ہے، روحانی دعائی کی بات ہو رہی ہے، اجر و ثواب کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم خضری عمل آپ کو اجر و ثواب کے لیے نہیں پڑھا رہے، اور کہ سمجھاواں توانو کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ اللہ کے بندو میں آپ کو خضری عمل ثواب کے لیے نہیں پڑھا رہا، میں خضری عمل کے اوپر بیانات اجر و ثواب کے حوالے سے نہیں کرتا، کسی کو کاغذ پہ خضری عمل اجر و ثواب کے لیے نہیں لکھ کر دیتا، ہم حصار کے لیے لکھ کر دیتے ہیں، علاج کے لیے بتاتے ہیں۔ تو اپنا ذہن پہلے واضح کرو آپ کر کیا رہے ہو۔ اگر تو فضائل کی بات ہے، اجر و ثواب کی بات ہے تو مولویوں کے پاس جاؤ، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کے پاس جاؤ۔ ہمارے پاس آئے ہو آپ علاج معالجے کے لیے، آپ درمیان میں شریعت لے آتے ہو کہ اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ میڈیکل سٹور پہ جاؤ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ یہاں پہ 4 یا 5 گولیاں کیپسول لکھ کر دیتا ہے، سیرپ لکھ کر دیتا ہے، وہاں پہ بحث کرو گے
کہ فلاں سیرپ بھی لکھ دیں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے ساتھ فلاں ٹیبلٹ نہیں میں لے سکتا ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، یا اس کے بڑے نفع ہیں، یا اس کا بڑا ہیلدی امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے، مجھے بڑا نفع ہوتا ہے. کرو گے بات تو اللہ بولے جتنی بات کہی جائے عملیات کی دنیا میں، یا آپ بدنی علاج کروانے کے لیے گئے، جتنی بات آپ کا معالج کہے اتنی پہ عمل کرو. آگے مزید اس میں نہ کمی کرنی ہے نہ آپ نے اضافہ کرنا ہے. اگر آپ کلمہ شریف لگاتے ہیں، اعوذ باللہ لگاتے ہیں، تیسرا کلمہ پورا کر دیتے ہیں، اسے تسبیح نہیں رہنے دیتے، اس کو کلمہ شریف پورا بنا دیتے ہیں، یا کوئی اور ترمیم کرتے ہیں، امینڈمنٹ کرتے ہیں، آپ جانو، آپ کا کام جانے، نہ میں ذمہ دار ہوں اور نہ ہی میری طرف سے اجازت رہے گی، اور نہ ہی جو غائبی نظام آپ کی حفاظت کر رہا ہے وہ حفاظت کرے گا. ابھی میں نے کیا بات کہی کہ الحمدللہ 2.25 سال ہونے کو ہیں آپ لوگوں کو بھی، اور 13 سال ہو گئی ہے. ویسے مجھے خضری عمل بتاتے کوئی ایک بندہ دنیا بھر میں کہہ دے کہ خضری عمل پڑھتے پڑھتے اسے نقصان ہو گیا ہے. حالانکہ یہ بھی وظیفہ ہے. جب تمام شرائط کے ساتھ، لوازمات کے ساتھ آپ پڑھو گے، ادب و آداب کے ساتھ پڑھو گے، قیامت تک بھی پڑھتے رہو، رتی برابر بھی آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حرج ہو جائے، شافی آج بھی ذمہ دار ہے، قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہے. اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ خضری عمل 2 یا 3 ٹائم پڑھنے کی اجازت عنایت فرما دیں. دیکھیں 3-4 بیانات میں نے کیے ہیں پچھلے دنوں میں، ان بیانات میں میں نے یہ بات یا یہ نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ شریعت کی روح کے مطابق اور عملیات کے علم کے مطابق جو حصار ہوتا ہے وہ صبح و شام کا عمومی طور پہ ہوتا ہے. یعنی حصار کا انحصار آپ کی نیت کے اوپر ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے 4 گھنٹے بعد آ جانا ہے، تو آپ نیت کر سکتے ہیں آنے اور جانے کی. جو ہی آپ واپس آئیں گے حصار خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. اسی طرح کوئی آپ ریاضت کر رہے ہیں تو جب تک آپ ریاضت کرتے رہیں گے تو آپ نیت کریں گے ریاضت کی. آپ کا وظیفہ ہے، آپ کا چلہ ہے، آپ کا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا، وہ حصار ہوگا 2 گھنٹے کا. مگر جو عمومی طور پہ ہم حصار کرتے ہیں حفاظت کے لیے وہ ہوتا ہے صبح اور شام. صبح بعد نماز فجر حصار کریں گے وہ مغرب تک چلے گا، مغرب پہ جو آپ حصار کریں گے وہ فجر تک چلے گا. اگر آپ کا روحانی علاج مکمل ہو گیا ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ نو یو آر سپر فٹ، آپ کو فرق کر دیا ہے، تو آپ خضری عمل صبح و شام بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 ٹائم کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ صبح و شام بھی پڑھ سکتے ہیں. صبح و شام ہی انف ہوگا. کیوں؟ اب آپ نارمل لائف انجوائے کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ اب آپ کے اوپر نیگیٹو انرجی نہیں ہے، رجت نہیں ہے، جادو نہیں ہے، ہر طرح آپ کلیئر ہیں. اب آپ بالکل نارمل لائف انجوائے کریں. اب آپ نے خضری عمل صبح و شام پڑھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اب آپ میری بات کے یا کسی اصول کے پابند نہیں ہیں. تو خضری عمل نارمل لوگوں کے لیے یا روٹین میں صبح و شام ہی کافی ہے. اگر میں نے آپ کو آج تک یہاں پہ آپ آتے ہیں شافیہ روحانی سینٹر میں، یا آپ کا آن لائن علاج میرے سے چل رہا ہے اور ابھی تک میں نے آپ کو کلیئر نہیں کیا، اس دوران اگر آپ خضری عمل 5 سے 3 پر لے کر آؤ گے تو جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. سارے علاج پہ پانی پھر گیا، سب کچھ ریورس ہو گیا، یا آپ کڑکی میں آ گئے، یا آپ کی ڈھولکی کی بجائے ڈھول بجنا شروع ہو گیا، تو شافی لالا ذمہ دار نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ڈوز بتائی ہے ہر نماز کے بعد. آپ نے اپنی مرضی کے مطابق 2 دفعہ کر لیا، اپنی مرضی کے مطابق 3 دفعہ کر لیا، تو جس کی مرضی ہے ذمہ داری بھی اس کی ہوگی. میری مرضی کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد. کیوں؟ خضری عمل حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے. جب آپ صرف اس کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ کرو گے یہ حصار تو بن جائے گا مگر علاج نہیں ہوگا. علاج نہیں ہوگا. آپ کو تو حصار کا علم ہی نہیں ہے. آپ تو پڑھ رہے ہو کہ ہماری جان چھوٹے مصیبتوں سے، ہمارا علاج ہو، تو علاج نہیں ہونا. جب تک آپ 5 دفعہ نہیں پڑھو گے علاج نہیں ہونا. ہاں، اس کے اندر جو رائتیں ہیں وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہیں، آج بھی دوہرا دیتا ہوں. عمومی طور پہ ظہر کی نماز ہو گئی،
असर की नमाज हो गई और मगरिब की नमाज हो गई, और कभी कभार इशा की नमाज, वरना ज्यादातर जोहर की नमाज, असर की नमाज, इन दो नमाजों के साथ मसला होता है। क्यों? हम कारोबार में मशगूल होते हैं, खवातीन भी, घर में बच्चे आते हैं, खाना पकाना, खाना देना, खाना भेजना, खवातीन भी कामकाज में मशगूल होती हैं। अब मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ के मैं खिजरी अमल पढ़ने लगा ही था तो मेहमान आ गए, या किचन में काम करना था खवातीन ने, वो खवातीन किचन में चली गई। अब खिजरी अमल पढ़ना था, उसके बाद बातों में लग गए, या कोई और मसरूफियत ऐसी आ गई, खिजरी अमल पढ़ना आप भूल गए। जब याद आया तो वजू खत्म हो चुका था। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप वजू के बगैर भी खिजरी अमल पढ़ सकते हैं, नमाज के घंटे बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज के 2 घंटे बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज के 15 मिनट बाद भी पढ़ सकते हैं। जब असर की अजान हो रही हो उस वक्त याद आ जाए तब भी पढ़ सकते हैं, ये आपको रायत है। अगली बात, अगर आप पढ़ रहे हैं, 7 बातें कर रही है, सूरत एक आध ज्यादा हो जाती है, 7 की बजाय 8 हो जाती है, और 7 की बजाय 6 हो जाती, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। इस तरह तस्बीह पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ज्यादा पढ़ गए, या 5 बार पढ़ी, कोई परेशानी की बात नहीं, मगर छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं है। 2 बातें या 2 रायतें। तीसरी रायत, आपने जोहर के बाद खिजरी अमल पढ़ना था, किसी भी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, अब असर हो गई, असर के बाद आप 2 बार पढ़ ले, असर के बाद आप 2 बार पढ़ ले। जब मैंने ये रायत दी तो मेरी इस रायत का लोगों ने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हजरत साहब ये नहीं हो सकता कि मगरिब पे 5 दफा इकट्ठे ही पढ़ ले। पीछे से एक नूरा उठी और एक नूरा उठा, उन्होंने नारा लगाया, शाफी साहब असी भी आए हैं। मैं क्या, हाँ की कहते हो, रात सोन तो पहला 5 बार इकट्ठा ना पढ़ लीजिए। यानी वो ढील देने का नुकसान ये हुआ जैसे जूता टूट जाए, उसको टांका ना लगवाया जाए और इस्तेमाल किए जाए, वो खुलता जाता है। तो मैंने जरा सी ढील दी, वो इतना खुले कि पीछे से नूरा ने और नूरी ने क्या कहा कि जी वो रात सोन तो पहला 5 बार इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। भाई आपको डॉक्टर ने दवाई दी है सुबह दोपहर शाम, अब डॉक्टर को आप फोन करके कहो, क्यों वैसे तो वो लम्हा डाल देगा ना, फोन करके कहो कि डॉक्टर साहब हम ये तीनों खुराकें रात को इकट्ठी नहीं ले सकते, वहां ज़हन चलता है, वहां इस तरह का काम नहीं करेंगे। अल्लाह वालों, वही दवाई जो आप सुबह दोपहर शाम ले रहे हो, जिस तरह डॉक्टर ने बताई है वो नफा देगी। वही दवाई जब आप 3 खुराकें इकट्ठी लोगे वो ओवरडोज होने की वजह से रिएक्ट कर देगी। इसी तरह खिजरी अमल जब अपने अपने वक्त पे पढ़ोगे ये नफा देगा। जब यही खिजरी अमल 5 दफा इकट्ठा पढ़ोगे, एकदम ओवरडोज करोगे तो आपकी रूह बीमार हो जाएगी। कितने बयानात में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है। अगर आप आधी रोटी खाओगे तो तब भी बीमार हो जाओगे, 4-5 रोटियां इकट्ठी खाओगे तो तब भी बीमार हो जाओगे। अब सुबह से रूह भूखी है, उसका नाश्ता नहीं हुआ, रात को आपने 5 मरतबा एक ही दफा खिजरी अमल ठोंस दिया, मुझे बताओ वो रूह मसाइल का शिकार हो जाएगी। पहले ही आप बीमार हो, ऊपर से आप रूह को और बीमार कर दोगे, ना पता चलेगा ये रजत है और ना ये पता चलेगा ये जादू है, किसी को समझ ही नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह जिस तरह मुआलिज ने बात कही होती है या अमल बताया होता है उसी तरह हम अमल करने के पाबंद होते हैं। ये तमाम बारीकियां मैंने आज इस सवाल के तवस्सुल से जो है वो वाजे कर दी हैं, जो रायतें थी वो भी आपकी नजर कर दी हैं। जितनी रायतें दी हैं उतने का फायदा उठाएं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नूरी और नूरा की तरह आपने कहना कि 5 दफा इकट्ठा नहीं कर लेते। हाँ, जिन दिनों में खवातीन ने नमाज नहीं पढ़नी, खिजरी अमल की छुट्टी नहीं है। जो ही अजान सुने, अजान के वक्त पे आपने खिजरी अमल पढ़ लेना। वजू की शर्त नहीं है, पाकी नपाकी की शर्त नहीं है। इसी तरह आप बोल रहे हैं, जिस तरह मैं बोल रहा हूं, कारोबार कर रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं, उसके दौरान भी आप खिजरी अमल पढ़ सकते हैं। मगर इन बातों को अपनी आदत नहीं बना लेना, रूटीन नहीं बना लेना। ये तमाम रायतें बाअमर मजबूरी हैं। जितना यकसू होके पढ़ोगे उतना ही नफा ज्यादा होगा। तो जो मैंने पैगाम दिया है या सवाल का जवाब दिया है वो मुख्तसर ये है, अगर तो आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है, और इलाज मुकम्मल होने का मैंने कहा है यानी मुआलिज ने कहा है, एक ये है कि आपने घर बैठे फैसला कर लिया है
کہ اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، گھر والے گھر کوئی نہیں تو سانو کسی کا ڈر کوئی نہیں، آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اب میں بالکل فٹ ہوں، تو آپ جانو، آپ کا کام جانے جو آپ کر رہے ہو۔ اگر تو علاج میرے سے کروا رہے ہو، یہاں آتے ہو یا آن لائن ہو، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یو آر فٹ، آپ صبح شام پڑھ سکتے، 3 ٹائم پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، 5 ٹائم پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر علاج میرے سے کروا رہے ہو اور میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں کہا کہ یو آر فٹ، یو آر فری، تو اگر آپ نے کمی کی اور آپ کے علاج کے اوپر پانی پھر گیا تو شافی 1% بھی اس دنیا میں اور آخرت میں ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ تھے آپ کے تمام سوالات کے جوابات۔ دنیا بھر میں جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو شافی